السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے. یاسر شاہ صاحب ہیں اندرون لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک سچا پاکستانی ہوں. آپ سے مجھے ایک اختلاف ہے کہ جب بھی بھارت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ بھارت کی سائٹ کیوں لیتے ہیں؟ وہاں مسلمانوں پہ دن رات مظالم ڈھائے جاتے ہیں مگر پھر بھی آپ صرف بھارت کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ یاسر شاہ صاحب، بہتر ہوتا اگر آپ مجھے اپنی ایج بتاتے، اپنا ایکسپیرینس بتاتے، آپ نے آج تک کیا کچھ پڑھا لکھا ہے وہ بتاتے. بیک گراؤنڈ سے تھوڑا، خاص طور پہ ایج. تو آپ ایک سچے پاکستانی ہوں گے اور میں ایک جھوٹا پاکستانی ہوں گا. لیکن میرا استدلال اپنی نوعیت کا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بھارت کی انتہا پسندی کی نفی کی ہے، اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. میں نے اس طرح کی انتہا پسندانہ مسلمان تنظیموں تک کے بارے میں بھی بریف کیا ہے. یہ غلط ہے. میں اربوں انسانوں کو کنڈیم نہیں کر سکتا، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں 2-3 بار بھارت ہو آیا ہوں. پرانی بات ہے میرا لاسٹ وزٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ چند ہم پاکستان کیوں بدنام ہوا کہ دہشت گرد ملک ہے. کیا آپ دہشت گرد ہیں؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کسی کو اگر برین واش کر دیا جائے، یہاں جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہاتے رہے، برین واشڈ، ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں وہ قابل رحم ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی ہونی چاہیے. حضور پہ، ہمارے آقا پہ، ان کی سنت دیکھو آپ، ان پہ کیسا ظلم نہیں ڈھایا. ان بدبختوں نے کیا نہیں کیا. طائف فرشتے نے کہا 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں. آپ نے کہا نہیں، شاید کل ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ایک ماننے والا اور مجھے اس کا پیغمبر ماننے والا نکل آئے. اس طرح نہیں ہوتا. گندگی کے جواب میں گندگی نہیں، غلاظت کے جواب میں غلاظت نہیں، انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی نہیں، غیر انسانی رویوں کے بارے میں غیر انسانی رویے نہیں. فتح مکہ پہ کیسا ظالم تھا، یاد ہے آپ کو؟ وحشی تھا. حضرت امیر حمزہ مجھے بہت عزیز ہیں. ہمارے یہاں ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا ذکر نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرے کتنے عالی شان رول ماڈل ہیں میرے لیے. ان کے قاتل کو معاف کر دینے والے حضور کی امت ہیں ہم. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہاں کروڑوں مسلمان بھی بستا ہے، دیگر اقلیتیں ہیں. اگر ایک مائنورٹی، اور مت بھولو ان کے جو مہاتما گاندھی تھے، وہ پاکستان کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے اس کی پاداش میں قتل کیا گیا وہ آدمی. نہیں بھولنا چاہیے. مسلمان کہلانا، مسلمان ہونا اور بات ہے. میں نے کل کی ویڈیو میں بھی پیورلی 100% قرآن پاک کے حوالوں سے کچھ باتیں کی ہیں. ہمارا اسلام انفارچونیٹلی انڈین اسلام ہے. ہم نے صدیاں ان کے ساتھ گزاری. ہم خود دیانتداری سے، آپ اپنے آپ سے پوچھو، میں نہیں آپ کو جانتا، ہم نہیں کبھی ملے، شاید ملیں گے بھی نہیں. آپ دیانتداری سے صرف یہ سوچو کہ آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو کتنی بار پڑھا. نفرت کے جواب میں، ظلم کے جواب میں ظلم. اچھا، دوسری بات، آپ اس بات پہ کیوں نہیں کوڑتے کہ ہمارے یہاں باپ اپنے بیٹوں کو
کنویں میں پھینک کے خودکشی کر رہا ہے۔ لائل پور میں، فیصل آباد میں ایک باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 میں بیچی ہے۔ 4 دن پہلے اخباروں میں خبر تھی کہ پارکنگ کے رولے پہ 3 سگے بھائی قتل کر دیے گئے۔ مہینہ نہیں ہوا اس خبر کو کہ بہاولپور میں ایک زمیندار کے کھیت میں ایک بکری گھس گئی، اس نے مزارے کی بیٹی کو گولی مار دی۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں، ملک بھوکا نہیں ہے، یاد رکھنا، جس کو مقروض کر دیا گیا۔ ہم آوے جاوے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں فلسطین کا ظلم نظر آتا ہے۔ او بھائی، اس طرح نہیں ہوتا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا میرے پہ رب کا کرم ہوا، نہیں بھی آتی تو بسم اللہ۔ You are it's right to be wrong also. صحیح ہونا بھی غلط ہے۔ آپ خلوص دل سے آپ یہ بات کر رہے ہو، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا باقاعدہ تہمت ہے بھائی میرے۔ میں نے ہمیشہ شدت سے کنڈیم کیا۔ میرے اوپر میرے خلاف واجب القتل ہونے کا ایک مسلمان کی طرف سے، جو بعد میں خود مارا گیا، اس کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اوپر میری تصویر ہے، نیچے حامد میر کی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ پہلے میں اپنا گھر تو دیکھ لوں۔ 57 سال، کوئی قیمت 74 سال ہو گئے، کوئی ان بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ کوئی ان بزرگوں کی، ان جوانوں کی، ان معصوم بچوں کی جو ابھی رحم مادر میں تھے، پیٹ چاک کر کے نکالے اور کرپانوں میں کرپانوں پہ اور نیزوں پہ اچھال دیے گئے۔ تو یہ آج 74 برس کے بعد بھی ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی، ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دے سکے۔ یاسر شاہ صاحب، جو مفت ملتی ہے، اس لیے پلیز باقی آپ کی مرضی۔